بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس عشرے کی پہلی تاریخ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ طلبہ عزیز نے اس اعتبار سے اپنے اعمال کی احوال کی ترتیب بنائی ہوگی اور جیسے جمعرات کے دن مختصراً عرض بھی کیا کہ یہ دن راتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں. جس قدر اعمال اور جتنے اعمال ہم سے ہو سکے ہم اس کا اہتمام کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. 3 باتیں آپ ساتھیوں سے مختصراً عرض کرنی ہے آج کی مجلس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر وہ اعمال کا اہتمام کرتا ہے اور اسے اس عشرے کی قدر و قیمت کا پتہ ہے, وہ اس کا احساس کرتا ہے, اور میں اور آپ دین کے طالب علم ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ایک طالب علم اس عشرے میں فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا, وہ جماعت سے نماز کو ضائع کر رہا ہے. تسبیحات کا کوئی اہتمام نہیں کر رہا, جیسے پہلے دن گزر رہے تھے ابھی بھی اسی طرح گزر رہے ہیں. یعنی کوئی فرق, کوئی چینجنگ جس کو کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے, جیسے کا تیسا چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو باہر گلی میں پکوڑے کا ٹھیلا لگاتا ہے, پکوڑے جانتے, جو گولا گنڈے کا ٹھیلا لگاتا ہے, جو فرینچ فرائز بیچتا ہے, یعنی وہ سارے کام جو بیچارہ ایک دھوپ میں پسینہ بہا کے کر رہا. آپ وہ ہیں جو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر, مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر, پاکیزہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں. لیکن وہ ٹھیلا لگانے والا نماز کے لیے صف اول میں آتا ہے, یہ دین سیکھنے والا طالب علم فرض نماز باجماعت ضائع کر رہا ہے. ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ ہیں یا وہ ٹھیلا لگانے والے؟ یہ ساتھی کو اٹھا لیں, سونا نہیں, آگے ہو جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آیا گیا, شاباش. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تو وہ ہم سے بہت اچھا ہے, چاہے ہم اس کو کسی نظر سے دیکھیں, اس کا کوئی نام رکھیں, کچھ بھی اس کو بولیں, اپنے آپ کو عالم اور اس کو جاہل اجڑ سمجھیں, لیکن اگر وہ اتنی بات دین کی سیکھ چکا ہے کہ مجھے فرض نماز جماعت سے پڑھنی ہے, اور میں خامسہ, سادسہ, سابعہ, دورہ, ثالثہ, ثانیہ, اولیٰ سب چیزیں سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو فرض نماز باجماعت پر نہیں لا سکا ہوں, وہ مقصد زندگی کو سمجھ کے کامیاب جا رہا ہے, اور میں مقصد زندگی کا علم حاصل کر کے بھی ناکام جا رہا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ. تو اگر کوئی فرق ہی نہیں ہے, چاہے رمضان آئے میں اسی طرح ہوں, چاہے عشرہ ذو الحجہ آئے میں اسی طرح چل رہا ہوں,
چاہے شب برات آئے میں اسی طرح چل رہا ہوں. یعنی بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نفلی اعمال ہم نے کوئی فارم عالم ارواح میں سائن کیے تھے. عالم ارواح یاد ہے نا, جانتے ہیں نا, جب اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا, سب کی روحیں وہاں جمع ہوئی. وہاں اللہ نے اقرار لیا ہم سے, الستو بربکم, ہم نے کہا بلا, کہ اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں. اللہ سے اقرار کر چکے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ عالم ارواح میں ہم نے ایک فارم پہ سائن کیے تھے کہ نفلی اعمال ہمارے لیے نہیں. کسی نے کیے تھے سائن, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہم سائن کر چکے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کرنے. لوگوں کو بتائیں گے, ممبر پہ اگر بیٹھنے کا موقع ملے گا نا, یا بیان کا موقع آپ کو ملے گا, یا تعلیم کا موقع ملے گا, تو ہمارے طلباء نے یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ اس عشرے کا ایک روزہ ایک سال کے برابر ہے, ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. یہ میں بھی اور آپ بھی سب لوگوں کو یہی بتائیں گے, لیکن عمل نہیں. عمل انہوں نے کرنا ہے, پکوڑا بیچنے والے نے. ایک تو اس زندہ کمزوری کا ازالہ کریں, اس کو ختم کریں. عملی کمزوری کا اثر لازماً علمی زندگی پہ پڑ کر رہتا ہے, اس کی فکر کریں. دو ساتھیوں کو کیا کر رہے ہیں, بار بار میں بیان میں نے اس طرح کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آگے قربانی کے ایام آ رہے ہیں. بعض طلبہ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی قربانی ہوتی ہوگی, یعنی جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہوگی. بعض طلبہ ایسے ہوں گے کہ جن کی قربانی نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ قربانی کا عمل ہم سب کے سامنے ہو کر گزرتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو ان ایام میں کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ قربانی کے دنوں میں کون سا کام ہے؟ وہ خدمت کا کام ہے. ہمارے ہاں بہت سارے مدارس میں ان ایام میں قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہے نا, سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, بعض نے کیا بھی ہوگا, اس خدمت میں حصہ بھی لیا ہوگا. خود ہم جامعہ سے جو ہمارا مادر علمی ہے وہاں ہم نے 10 سال پڑھا, اولا سے لے کے تخصص سال دوم تک. ہر سال صرف 1 سال حج کا نکال کے باقی ہر سال قربانی کے کھالوں کی بھرپور خدمت کی. ضروری ہے وہاں پہ, کوئی طالب علم اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہاں. ایسا ہی ہے نا, جو طلبہ جامعہ میں وقت گزار چکے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں قربانی کے کھالے کے جمع کرنے کی ترتیب نہیں ہے. 3 دن طلبہ فارغ ہوتے ہیں, لیکن ہم طلبہ کو اس کی ترغیب ضرور دیتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے, ہمت ہو, ترتیب کے ساتھ مدارس جو ہمارے مدارس دینیہ ہے, بالخصوص ہماری جامعہ ہے, یا باقی وہ تمام دینی مدارس جو اہل حق کے ہیں, اگر آپ اپنی مزاج اور بڑوں کی اجازت سے ان کی خدمت کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن ترتیب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بعض دفعہ طلبہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں. قربانی کی کھالیں جمع کرنا ایسا ہے جیسے انڈیا سے کشمیر لینا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ بعض دفعہ طلبہ بے اعتدالی کرتے ہیں اس کے اندر, اور اساتذہ اس سے منع کرتے ہیں. قربانی کی کھال جمع کرنی ہے, اس میں آپس میں لڑ رہے ہیں. بات سمجھ؟ میں یہاں تو میں نے بات کی تھی, وہ کہتا ہے یہاں میں نے بات کی تھی. اب جو بیچارہ ایک خدمت کے جذبے سے آپ کے مدرسے کو کھال دے رہا ہے, وہ حیران کھڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, آپ دونوں الگ مدرسے کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی, میں بھی بنوری ٹاؤن میں, یہ بھی بنوری ٹاؤن میں, میں بھی جامعہ فاروق کیا, یہ بھی جامعہ فاروق. تو بھئی کھال ایک مدرسے میں جا رہی ہے نا جی, ایک مدرسے میں, پھر آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے.
اتنا بیوقوف پنا ہمارے طلبہ کرتے ہیں جس کی حد نہیں. وہ چرم قربانی اور مدرسے کی خدمت ایک طرف ہو گئی، آپ نے ایک ایسا نیگیٹو اور منفی پیغام دیا اس سامنے والے کو کہ جی یہ تو کوئی ایسا ہے جیسے کہ اس پہ مجھے پروفٹ مل رہا ہے. یہ کیا پاگل پنا ہے؟ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے ترتیب کے ساتھ کریں، پاگل بن کے نہیں، ادارے کو بدنام کر کے نہیں، ترتیب کے ساتھ کریں. اس سے کوئی کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ نہیں جڑا ہوا. نظم کے ساتھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، نظم کی رعایت نہیں رکھ سکتے چھوڑ دیں، مت کریں بھائی. 3 دن پیر لمبے کر کے گھر میں آرام کریں. یہ بہت غلط بات ہے. بعض دفعہ یہ شکایتیں آتی ہیں، طلبہ آپس میں الجھ گئے، یہ ہوا وہ ہوا. یہ تربیت ہے، یہ خدمت ہے. تو خدمت کرنی ہے. آپ کی قربانی کا جانور کٹے گا، گوشت تقسیم ہوگا، ہے نا، اس میں خدمت کریں. والد صاحب وہاں اکیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، طالب علم جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں. یہ گوشت کون بانٹے گا؟ آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، طالب علم ساتھی ہیں، ان تک باقاعدہ گوشت کی ترتیب بنائیں، خدمت کریں. والد صاحب کا، گھر والوں کا حصہ بنے خدمت کے اندر. بات سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں وقف قربانی کی ترتیب ہوتی ہے 3 سالوں سے. جانور کٹتے ہیں نا وقف قربانی فاؤنڈیشن کے تحت. اس سال بھی انشاءاللہ ہو. تو اگر ہم طلبہ سے کہیں کہ بھئی ہمیں گوشت بانٹنا ہے قربانی کا، پہلے دن دوسرے دن، خدمت کریں گے آپ لوگ؟ کہ بھئی ہمیں 3 بجے اورنگی ٹاؤن جانا ہے، وہاں گوشت بانٹنا ہے، کورنگی کے اطراف میں گوشت بانٹنا ہے، ہاکس بے کے گاؤں میں دیہاتوں میں گوشت بانٹنا ہے، خدمت کریں گے؟ تو اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. طلبہ کو ہم بلا سکتے ہیں کہ بھئی دور دراز کے علاقوں میں جا کے ہمیں گوشت بانٹ کے آنا ہے. جی معارج کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ایسا نہ ہو کہ پھر غائب ہو جائے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دائیں بائیں چھٹیاں ہوتی، تھوڑی سی. ہمارے ہاں تو زیادہ نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہو بھی، ہو سکتا ہے 3 دن چھٹی ہو. پیر منگل بدھ عید کے 3 دن ہیں چھٹی ہو، باقی تو اور کوئی کام نہیں ہے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں، اتوار تک پڑھیں گے، 1 دن جمعرات کا چلے چھٹی دے دیں گے. پیر منگل بدھ اور جمعرات، جمعہ ہفتے کے دن سے دوبارہ آ جائیں گے. ہو سکتا ہے 1 2 4 دن چھٹی کے ہو سکتا ہے نہیں ہو. یہ تو بات کی بات ہے. اصل بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ بعض دفعہ 1 ہفتہ 5 دن 7 دن 6 دن 4 دن چھٹی ہوتی ہے. اس میں طلبہ کیا کرتے ہیں؟ بے مقصد دنوں کو ضائع کرتے ہیں. وہ دن قیمتی بنانے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ مفید کورسز ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے ایام میں. ہمارے ختم نبوت والے حضرات ان ایام میں طلبہ کے لیے کورس رکھتے ہیں. تو ختم نبوت کا ہمارا دفتر ہے نا نمائش پہ، یہاں ہوتا ہے. بعض جگہوں پر فرق باطلہ کے خلاف کورسز ہوتے ہیں، کراچی میں مختلف مقامات. شرط یہ ہے، کان کھول کے یہ بات سن لیں، چھٹیوں میں کورس آپ وہاں کریں جہاں آپ اپنے استاد سے اجازت اور مشورہ کر کے جا رہے ہیں. ہر جگہ ہمارے کورس کرنے کی بھی نہیں ہے. بہت سارے طلبہ مشورہ کرتے نہیں ہیں، شعبان رمضان میں دورہ تفسیر کرتے ہیں، جی میں دورہ میراث کر رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا جہاں کر رہے ہیں وہ مماتی ہے. مماتیوں سے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو جی، یا اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی ترتیب میں چلنا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ صرف اس کا اشتہار آپ کو بڑا اچھا لگا. بعض لوگ گرافکس دیکھتے ہیں، گرافکس سمجھتے ہیں نا، اشتہار کی ڈیزائننگ، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، وہاں جا کے پڑھ لیا. یا مجھے فلاں نے کہا کہ جی وہاں جا کے پڑھنا ہے، وہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، آخر میں خدمت بھی ہے طلبہ کی. وہاں کانہم حمر مستنفرہ، بھاگتے ہوئے وہاں چلے گئے. اب
اپنے دماغ کو تھوڑا سا بیدار رکھیں. ہر جگہ نہ دورہ تفسیر کی ہے، نہ دورہ میراث کی ہے، نہ باقی دوروں کی. جو ترتیب ہمارے اکابر علماء دیوبند کی اہل حق کی ترتیب پر ہوگی وہاں ہمارا طالب علم پڑھے گا. اور جہاں یہ ترتیب نہیں ہے، جو ہمارے اکابر کی ترتیب سے نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی لکھ لے، وہاں ہمارا طالب علم نہیں پڑھے گا. یہ طے شدہ بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے اگر کوئی طالب علم اس طرح غلط جگہ گیا اور اس نے پھر وہاں پہ پڑھا اور یہ آیا، یہاں سے ہم اس کو باقاعدہ کاغذ کے ساتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ فارغ کریں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ سبق ایک جگہ پر ہو اور باقی دورے اور مشورے اور ترتیبیں پھر اپنے انداز سے چل رہی. یہ قطعاً قابل قبول نہیں. اس لیے طلبہ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ چھٹیاں ہم نے قیمتی بنانی ہے، لیکن اس جگہ بنانی ہے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ترتیب پر چل رہا ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی وضاحت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. اگر آپ کو کسی جگہ سمجھنے میں کچھ دقت ہے، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے آپ پوچھ لیں. اگر آپ کو وہاں کی کلیئرنس مل جائے بالکل آپ جائیں. ہم خود بھی ان چھٹیوں میں طالب علمی میں ہم نے 1 سال کی چھٹی بھی ضائع نہیں کی، 1 سال کی بھی نہیں. اپنے طلبہ کو بھی ترغیب دیتے. اب بھی اگر کراچی میں ہوتے ہیں خود جاتے ہیں ان مقامات پہ، ایک دن کی بنیاد پر وہاں شریک ہوتے ہیں، حضرات سے ملتے ہیں، طلبہ کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب چیزیں ہوتی، بشرطے کہ وہ ہمارے مزاج و انداز اور مسلک و منہج کی ترتیب ہو گئی بات دوستوں؟ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ خیال کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سب ترتیب پہ چلیں گے انشاءاللہ. خدمت کے لیے اگر آپ کو بلایا گیا آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہاں ہے بھائی ختم خواجگان والا گتہ کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سمت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام طلبہ اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بہت دن میں رہا مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ تیری رحمت سے یا رب غفور ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب غفور ہے مایوس ہو جانا، کہ ہے رات تک نہ تو خود ہی تیرا ارشاد حقانی، کہ ہے رات تک نہ تو خود ہی تیرا ارشاد حقانی۔ تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے۔ میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی، میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی۔
رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد حسب ترتیب مجلس ہوگی اور اس میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بات ہو جاتی ہے، ذکر بھی ہو جاتا ہے. طلباء سے عرض کرتے ہیں کوشش کریں اہتمام سے عصر کی مجلس میں تشریف لائیں. طلباء ترتیب سے